فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ حکومت نے ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل جدید کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے GOMS نمبر 4 جاری کرتے ہوئے سینئر کانگریس لیڈر سید عظمت اللہ حسینی کو رکن تلنگانہ وقف بورڈ مقرر کیا ہے۔ امکان ہے کہ سید عظمت اللہ حسینی تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ چیئرمین کے انتخاب کے سلسلے میں 16 فروری کو وقف بورڈ کا اجلاس منعقد ہونے کا امکان ہے، جس میں بورڈ کے دیگر ممبران چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ عظمت اللہ حسینی کا شمار کانگریس کے سینئر لیڈر میں ہوتا ہے۔ وہ کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI سے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیے۔ وہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں NSUI کے ریاستی صدر رہ چکے ہیں اور یوتھ کانگریس میں بھی کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ تلنگانہ PCC میں بھی کئی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کی جنرل باڈی میٹنگ کے انعقاد کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر گدوال وجے لکشمی کی صدارت میں کارپوریٹرز کے ساتھ ایک آل پارٹی میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں جنرل باڈی میٹنگ پر بحث کی گئی۔ اس میٹنگ میں پارٹیوں سے بالا تر ہو کر شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ شہر میں درپیش مسائل جیسے کہ صفائی ستھرائی، ٹھیکیدار کے بلوں کی ادائیگی یا کاموں کو شروع کرنے کے مواقع کی کمی پر بات کریں اور عہدیداروں کو بھی واضح جواب دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ 3 مہینے بعد تلنگانہ بھون پہنچے۔ KCR اسمبلی انتخابات کے بعد پہلی بار پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچے۔ اس موقع پر چندر شیکھر راؤ کرشنا واٹر ریور بورڈ کے فیصلے کا جائزہ لیں گے۔ محبوب نگر، رنگا ریڈی، کھمم اور نلگنڈا اضلاع کے پارٹی قائدین کے ساتھ جائزہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس سلسلے میں پارٹی کارکن بڑی تعداد میں تلنگانہ بھون پہنچے۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR، سابق وزیر ہریش راؤ اور کئی اہم قائدین بھی تلنگانہ بھون پہنچ گئے۔ بھینسہ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے منتخبہ برقع پوش خواتین اور معذورین کی کثیر تعداد نے ڈبل بیڈ روم مکانات پہنچ کر زبردست احتجاج منظم کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم مکانات فراہمی کا مطالبہ کیا ہے، جس کی اطلاع پا کر بھینسہ RDO اور کومل ریڈی محکمہ ریونیو عہدیداروں، جبکہ بھینسہ ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس راجا ریڈی پولیس جیمت کے ساتھ پہنچ کر برہم خواتین کو سمجھانے میں مصروف دیکھے گئے، جبکہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے منتخبہ خواتین اور معذورین نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے ڈبل بیڈ روم میں داخلے کے لیے منتظر کیے ہیں اور کرایہ مکانات میں قسم پرسی اور معاشی طور پر مزید کمزور ہو کر زندگی گزار رہے اور سابقہ کی حکومت صرف ڈبل بیڈ روم کے سرٹیفکیٹ منظور کرتے ہوئے گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے موجودہ کانگریس کی ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ڈبل بیڈ روم مکانات ان کے حوالے کریں۔ سیکشن کر دیے بولنا ابھی نہیں دیے بولنا نام نکل کے سب نکل کے مگر ہم کو کیوں نہیں دے رہے، کیوں توجہ نہیں کر رہے، ہر جگہ دیجیے سارے سب کو دے دیا بولو تم بھی بولو۔ ہمارے کو گھر چاہیے، سب چاہیے، کوئی چیز نہیں ہے رہنے کے واسطے۔ گھر ہے نہ جنگل میں گھر ہے، نہ گاؤں میں گھر ہے، نہ جنگل میں کھیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کب تک رہیں گے ہم یہاں پہ؟ نام آیا تمہارا؟ نام آیا، ہاں، چٹیاں وٹیاں پیپر سب کے پاس ہے۔ نمبر بتاتا ہوں، دیکھ لو۔ اب یہ جو لوگ ہیں جس کا نام آیا لسٹ میں، انہوں لوگ اچھے سمجھے آپ لوگ۔ ملک بھر میں اندرون ایک ہفتہ شہریت ترمیمی قانون CAA نافذ سے متعلق مرکزی مملکتی وزیر نے وضاحت پیش کی ہے۔
हाल ही में मरकजी ममलिकती वजीर शांतनु ठाकुर ने यह बयान दिया था कि शहरियत तरमीमी कानून CAA अंदरून एक हफ्ता मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई थी। कोलकाता में सहाफियों से बात करते हुए मरकजी ममलिकती वजीर ने कहा कि अंदरून एक हफ्ता CAA के निफाज की जो उन्होंने बात कही थी, दरअसल जुबान फिसलने के नतीजे में उन्होंने ऐसा कहा था, जबकि वो ये कहना चाहते थे कि CAA के लिए कवानीन की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बजाय उन्होंने अंदरून एक हफ्ता निफाज की बात कह दी थी। बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही खत्म करने का राज्यसभा में मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह ने इस मसले को ऐवान में उठाते हुए कहा कि ये आइन में मौजूद बराबरी और सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफवर्जी करता है, जो कि आइन की तमहीद और उसके बुनियादी ढांचे का अटूट हिस्सा है। बीजेपी लीडर ने इस कानून को मनमानी और बेमायने करार दिया है। वाज़ेह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत मुल्क की कोई भी इबादतगाह ठीक इसी सूरत में बरकरार रहेगी जैसा कि 15 अगस्त 1947 से है, यानी कि 15 अगस्त 1947 में अगर किसी जगह पर कोई मजहब की इबादतगाह है तो इस पर दूसरे मजाहिब वाले दावा नहीं कर सकेंगे। बाबरी मस्जिद को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया था और कहा गया था कि दूसरी इबादतगाहों के लिए बाबरी मस्जिद मिसाल नहीं बनेगी, और अब बीजेपी ने इस कानून को ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वक्त गोवा दौरे पर हैं और वहां मंगल के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में आइंदा 5 से 6 सालों के दौरान तवानाई शोबे में तकरीबन 67 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने आलमी सरमायाकारों को हिंदुस्तान की तरक्की की दास्तान का हिस्सा बनने के लिए मदऊ भी किया। 6 फरवरी को PM मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। इसके बाद अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत 7.5% की शरह से बढ़ रही। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मईशत है और हाल ही में IMF ने अंदाजा जाहिर किया है कि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। मुल्क जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस दौरान आलमी कंपनियों को हिंदुस्तान के तवानाई शोबे की तरक्की का हिस्सा बनने के लिए मदऊ करते हुए कहा कि मुल्क को 2030 तक अपनी रिफाइनिंग सलाहियत 254 MMTPA मिलियन मेट्रिक टन सालाना से बढ़ाकर 450 MMTPA करने की उम्मीद है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के रियासती सरकार के फैसले पर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि हमें कोई ऐसा कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत और धर्म से हरगिज हर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में आज यकसा सिविल कोड का जो बिल मंजूर हुआ है इसमें दर्ज फहरिस्त कबाइल को हिंदुस्तान के आइन के दफा 366 के बाब 25 की झैली दफा 342 के तहत नए कानून से मुस्तस्ना कर दिया गया है और ये दलील दी गई कि आइन के दफा 21 के तहत इनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मौलाना मदनी ने सवाल किया कि अगर आइन की एक दफा के तहत दर्ज फहरिस्त कबाइल को इस कानून से अलग रखा जा सकता है तो आइन के दफा 26 से 25 के तहत हमें मजहबी आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती, जिनमें शहरियों के बुनियादी हुकूक को तस्लीम करते हुए मजहबी आज़ादी की जमानत दी गई है। इस तरह देखा जाए तो यकसा सिविल कोड बुनियादी हुकूक की नफी करता है। अगर ये यकसा सिविल कोड है तो फिर शहरियों के दरमियान ये इम्तियाज क्यों। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लीगल टीम इस बिल के कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी, इसके बाद कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि किसी भी मजहब का मानने वाला अपने मजहबी उमूर में किसी तरह की बेजा मदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने अयोध्या के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को जुर्रतमंदाना अमल करार दिया जो भगवान के आशीर्वाद और ख्वाहिश की वजह से हुआ है। जिले के अलंदी में गीता भक्ति अमृत महोत्सव में इजहार ख्याल करते हुए भागवत ने यह भी कहा है कि भारत को अपनी जिम्मेदारी के लिए उठना होगा और किसी वजह से वो काबिल नहीं बना तो दुनिया को अनकरीब तबाही का सामना करना पड़ेगा।
انہوں نے کہا کہ 22 جنوری کو رام للا کی آمد ہوئی اور بے حد جدوجہد کے بعد یہ جرأت مندانہ کام ہوا۔ موجودہ نسل خوش قسمت ہے کہ وہ رام للا کو اپنی جگہ پر کھڑا دیکھ رہی۔ یہ در حقیقت ہوا نہ صرف اس لیے کہ سبھی نے اس کے لیے کام کیا، بلکہ بھگوان کی خواہش اور آشیرواد بھی اس میں ساتھ تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں سردی میں اضافہ درج کیا جا رہا۔ ویسٹرن ڈسٹربنس کے اثر سے ملک کے کئی حصوں میں بارش دیکھی جا رہی ہے، ساتھ ہی پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہو رہی ہے، جس کا اثر شمالی ہندوستان کے میدانی علاقوں میں بھی نظر آ رہا۔ تاہم ملک کی کئی ریاستوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ برف باری کے باعث آنے والے دنوں میں ملک کی شمالی ریاستوں میں سردی کی لہر اور گھنی دھند پڑ سکتی ہے۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والی ایجنسی اسکائی میٹ کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس درمیانی ٹراپوسفیرک ویسٹرلی ہواؤں میں ایک گرد کی شکل میں ہے، جو تقریباً 71 ڈگری مشرقی طول بلد کے ساتھ 32 ڈگری شمالی عرض بلد کے شمال میں چل رہی۔ اس کے علاوہ ایک طوفانی گردش شمال مغربی راجستھان اور آس پاس کے علاقوں میں ہے۔ اس کے علاوہ شمال مغربی ہندوستان میں سطح سمندر سے 12.6 کلومیٹر بلندی پر 130 سے 140 ناٹ کی جیٹ اسٹریم ہوائیں چل رہی۔ مشرقی بنگلہ دیش اور اس کے بدلتے ہوئے علاقوں پر ایک سائیکلون گردش ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ملک کی موسمی سرگرمیوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی۔ وادی کشمیر میں خشک موسم کے بیچ ٹھٹھرتی سردیوں کا زور جاری ہے اور سیاحتی مقامات پہلگام اور گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -11 ڈگری سینٹی گریڈ اور 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں 14 فروری تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے سفر کرنے والوں سے ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ خشک موسم کے بیچ وادی کے شبانہ درجہ حرارت میں مزید گراوٹ درج ہوئی ہے۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -0.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -10.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -11.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -11.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ کویت کی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کویت نئی شرائط کے تحت چہارشنبہ 7 فروری 2024 سے وزٹ ویزا خاندانی، تجارتی اور سیاحتی دوبارہ کھول رہا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق درخواست دہندگان کو اپنی درخواستوں کے لیے اپائنٹمنٹ شیڈول کرنے کے لیے میٹا پلیٹ فارم کے ذریعے بکنگ کرنی ہوگی۔ والدین، بیوی اور بچوں کو اس وقت تک جاری کیا جا سکتا ہے جب تک کہ درخواست دہندہ کم از کم 400 دینار ماہانہ کماتا ہو۔ تاہم اگر درخواست دہندہ کم از کم 800 دینار ماہانہ کماتا ہے تو وزٹ ویزا اس کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ وزٹ ویزے کے لیے درخواست دینے کی شرائط درج ذیل ہیں، جس میں قومی کیریئرز پر راؤنڈ ٹرپ ٹکٹ فراہم کریں، وزٹ کے دوران اگر ضروری ہو تو صرف نجی اسپتالوں میں علاج کریں، دورانیہ کی خلاف ورزی کی صورت میں وزٹر اور کفیل کو قانونی طریقہ کار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاحت وزٹ ویزا moi.government.kw کے ذریعے آمد پر ویزا یا ای ویزا کے اہل 53 ممالک کے شہریوں کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان 53 ممالک کی فہرست ابھی جاری نہیں کی گئی۔
ہوٹلوں اور کمپنیوں کی طرف سے جاری کیا جا سکتا ہے جو ریزیڈنسی افیئر ڈپارٹمنٹ کے سسٹم سے منسلک ہے۔ وزٹ ویزا کو ریزیڈنسی ویزا 18 نمبر اقامہ میں منتقل کرنے کی درخواست نہ کرنے کا تحریری حلف نامہ دورے کی مدت کے لیے عہد کرنے کا عہد کرتا ہے، اور یہ سیاحتی ویزا مخصوص پیشوں کا کام کرنے والے خلیجی ممالک میں رہائشیوں کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ کمرشل وزٹ ویزا کویتی کمپنیوں اور اداروں کی درخواست کے مطابق کمرشل وزٹ ویزا ان لوگوں کو جاری کیا جا سکتا ہے جو مناسب علمی یا فنی قابلیت رکھتے ہوں اور کمپنی کی سرگرمی کے مطابق ہوں۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کو کینسر کے ایک قسم کی تشخیص ہوئی۔ بکنگھم پیلس کے بیان کے مطابق برطانوی بادشاہ چارلس کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ کا باقاعدہ علاج شروع کر دیا گیا۔ وہ اپنے علاج کے بارے میں مکمل پر امید اور جلد اپنی عوامی خدمت پر واپس آنے کے منتظر ہیں۔ بکنگھم پیلس کے مطابق یہ پروسٹیٹ کینسر نہیں، لیکن بیان میں کینسر کی قسم یا اس کی سٹیج کے بارے میں تفصیلات شیئر نہیں کی گئی ہے۔ بکنگھم پیلس کے مطابق علاج کے دوران کنگ چارلس اپنی عوامی تقریبات کو ملتوی کر دیں گے، تاہم ریاستی سربراہ کے طور پر اپنے آئینی کردار کو جاری رکھیں گے، جس میں کاغذی کارروائی اور نجی ملاقاتیں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کنگ چارلس کا نجی اسپتال میں پروسٹیٹ کا کامیاب آپریشن کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।